یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد توصیف صاحب پٹنہ سے سوال کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو رہنمائی کیا فرمائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے۔ یہ کہنا کہ ہندو تھے تو ہندو تو خود ہی کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی مذہبی یا تاریخی وجود ہو، کیونکہ یہ لفظ تو خود مسلمانوں نے دیا یہاں کے رہنے والوں کو۔ باقی یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا نام، یہ بات آج تک اختلافی ہے۔ چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد ہندوستانی تھے، ہندوستانی دین و دھرم کو مانتے تھے، ہندوستان میں بہت سارے دین دھرم پہلے بھی پائے جاتے تھے، آج بھی ہیں۔ ایک ہی گھر میں جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، ان کے ایک گھر میں باپ کسی کو مانتا ہے اور بیٹا کسی کو مانتا ہے، ماں کسی اور کو مانتی ہے۔ سب کی مورتیاں وہ اپنے گھر کے مندر میں رکھتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے دیوتا کو پوجتا ہے، دوسروں کو بھی وہ ہاتھ جوڑ دیتا ہے، لیکن مانتا وہ ایک کو ہی ہے۔ سب کو دیوی دیوتا تسلیم کرتا ہے۔ اس ہندوستان میں ورن ویوستھا چل رہی تھی جب مسلمان اس ملک میں آئے تھے۔ یہ منوادی نظام ظلم، جبر، عیاری، مکاری اور سراسر بے انصافی پر مبنی تھا۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن ہمارے یہاں وہی منوادی ذہنیت، وہی سوچ اونچ نیچی، وہی طبقاتی نظام آج تک ہمارے یہاں موجود ہے۔ ایک طرف عورت کو ماتا اور دیوی مانتے، دن اور رات اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، شیش نواتے ہیں، اس کو شکتی اور درگا اور کیا کیا کہتے ہیں، اور دوسری طرف اسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی دھجیاں اڑانا اور اس کو وہ یاتنائیں، سزائیں، تکلیفیں، پریشانیاں دینا کہ انسانیت کانپ اٹھے۔ یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کے تمام ظلم و زیادتیوں سے گھبرا کر لوگ ایک زمانے سے انتظار کر رہے تھے، کوئی آئے مسیحا، کوئی آئے ان کو اس ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے۔ اسلام جب آیا
تو اس کے نظام میں یہ طبقاتی نظام نہیں تھا، اونچ نیچ نہیں تھی، یہ منوادی مانسکتا نہیں تھی۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے چھتر سایہ میں انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ماں باپ بھی اگر وہ اس طرح کی ظلم و زیادتی سے، اس پیڑا سے گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسلام کے آغوش میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی، اور مورتی پوجا کو انہوں نے چھوڑ دیا، اندھ وشواس کو تیاگ دیا، اور عیاری مکاری سے، جھوٹے قصے کہانیوں سے، دیو مالائی بے حقیقت خرافاتی کہانیوں سے چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آ گئے، تو اس میں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ آنا ہی چاہیے تھا۔ اور آج بھی جو لوگ تکلیفوں پریشانیوں سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسلام ہی ہمیشہ کے لیے اس طرح کے تمام طبقات کے درد کا درما ہے۔ لوگ کچھ بھی اپنے آگے لکھنے لگیں، پیچھے لکھنے لگیں، ان کے نام بدل دیں، ان کے القاب بدل دیں، لیکن یہاں ہندوستان میں یہ منوادی مانسکتا کبھی بدلنے والی نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ان ظلم و زیادتیوں کو یہ دونوں طبقے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بھائی توصیف صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے، تو ہمارے ماں باپ اگر ہندو تھے، ہندوستانی تھے، مسلمان نہیں تھے پہلے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا اور جو ان کو اچھا لگا، اور انسان کو وہی کرنا چاہیے۔ انسان کا حق ہے عزت سے زندگی گزارنا، آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنا، سمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے۔ اور اسلام ہر ایک انسان کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ ظالموں، جابروں اور ان نردیوں اور ان لوگوں کو جو ظلم زیادتی کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف سماج کو اٹھ کھڑا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔